بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو رمضان المبارک کی بے ادبی کا ایک عبرتناک واقعہ سناؤں گی۔ یہ واقعہ آپ خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی عبرت حاصل ہو۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میری مدد کرو اور افطاری تیار کرواؤ۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں اس وقت ٹی وی پر ایک پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کروں گی۔ چونکہ وقت کم تھا اس لیے ماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑو، پہلے کام کرواؤ، مگر بیٹی نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لیے بلائے گی۔ چنانچہ اوپر کمرے میں اندر جا کر اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر ماں نے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی کر لی۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر بیٹی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر روزہ افطار کر لے، مگر بیٹی نے جواب نہیں دیا تو ماں کو تشویش ہوئی۔ چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اور اس کو آواز دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا۔ انہوں نے آواز دی اور دستک دی، مگر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بالآخر دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے اوندھے منہ زمین پر پڑی ہوئی ہے اور انتقال ہو چکا ہے۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائیں تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے، اگر ٹی وی رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہو جائے۔ اس ٹی وی کو اٹھا کر اس کی لاش نیچے لائے اور اس کو غسل دیا، کفن دیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چارپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی سے چارپائی بھی اٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازہ کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے۔ آگے ٹی وی، پیچھے جنازہ چلا۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اس کو ٹھیک کر کے جب واپس لوگ جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹی وی واپس لے چلو، لیکن جب ٹی وی اٹھا کر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ کتنی عبرت کی بات ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو عبرت حاصل کرو۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس لاش کو قبر کے اندر دفن کر کے بند کر دیا اور دوبارہ اٹھا کر چلے تو دوبارہ اسی لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ آخر کار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی کو بھی اس کے سرہانے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دینا پڑا۔ تو ویورز، سوچے کہ رمضان کی بے ادبی کی کتنی بڑی سزا ملی، مگر ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے والی بات یہ ہے کہ عبرتناک سزا پانے والی ایک کم عمر بچی تھی اور اس وقت کے ٹیلی ویژن میں اتنی تباہ کاری نہیں تھی جتنی کہ آج کے دور میں موبائل کے استعمال میں ہے۔ اس وقت رمضان کی بے ادبی ایک بچی نے کی تھی، مگر آج ہر بچہ، بوڑھا، نوجوان نہ صرف رمضان کی بلکہ اذان کی اور نماز کی بھی بے ادبی کرتے ہیں۔ تو سوچیں ہمارا کیا انجام ہوگا۔ تو ویورز، ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو بھی اور اپنی نسلوں کو اس طرح کے عبرتناک انجام سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہم احفظنا منہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔